بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہجرت مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت مدینہ کا واقعہ۔ دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے رواں دواں تھا، یثرب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اب یہ بنی مدلج کے علاقے قدیر سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ، جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، بڑی بےتابی سے آگے اور کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء، کائنات کے امام سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے قریش مکہ نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام بھی مقرر کیا تھا، اور یہ انعام اتنا بڑا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح گھوم کر گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، لیکن اس پر قابو پا سکتا ہوں، اور اگر میں اس پر قابو پا سکتا ہوں تو کیسے؟ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام میں بھی تقسیم ہوگا۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص محسوس کر رہا تھا کہ سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ پر کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سر پر دوڑا رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف سے ہاتھ بڑھایا، پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات دیکھیں کہ وہ تیر نکلا جو اسے پسند ہی نہیں تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں ہے، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر عظیمت کے پہاڑ، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پر اعتماد سے جواب دیا، اے ابو بکر، میرے یار غار، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کالے مروڑ پڑے۔ ارشاد ہوا، اے ابو بکر، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔
اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کے تیر سے فال نکالی، وہی تیر نکلا جو اسے دوبارہ ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا مناسب ہی نہیں اور سراسر غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر ہی رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لٹا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے پروانہ عمل لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دیں۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جارانہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ بنی مدلج کا یہی سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھڑ سوار نے اسے روکا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں وہی پروانہ حبیب، میں وہی پروانہ ہوں۔ جیب سے نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کرنے والے کسرا جو بادشاہ حکومت تھی، اس کی حکومت بالکل پاش پاش ہو گئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسرا بن ہرمز کا تاج اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگوں سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسرا بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسرا جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان نافرمان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی بالکل ثابت ہوئی اور کسرا بن ہرمز کا تاج اور کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بالکل ثابت ہوئی اور سراقہ بن مالک وہ واحد صحابی بنے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا تھا۔ محترم سامعین، یہ تھے صحابی رسول سراقہ بن مالک
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا واقعہ کہ جب آپ جا رہے تھے تو قریش مکہ نے آپ کے پیچھے آپ کو ڈھونڈنے والوں کے لیے 100 سرخ اونٹ کا انعام رکھ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے، آمین۔